أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ اور میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے توسل سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر قرآن مجید فرقان حمید صحیح طور پر سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع 5ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، تو بلا تاخیر چلتے ہیں آج کی حصۃ التلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدهم على بعد وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان عليا كبيرا۔ الرجال را کے نیچے زیر ہے، را کو مرقق یعنی بریک پڑھا جائے گا۔ جال الف خالی از حرکت، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ قوامون قوف حرف استعلاء ہے،
مستعلیہ ہے، اس میں صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کریں گے۔ حروف مستعلیہ جہاں بھی آئیں گے قرآن مجید میں ان کو مفخم موٹا یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح، الف مدہ ہے، تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے۔ واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، واو مدہ۔ علی النساء نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ اور یہ الف خالی از حرکت، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، یہ الف مدہ، اور یہ محل مد کے بعد سبب مد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس کو مد متصل کہیں گے، اور یہ بڑی مد ہے جس کو آپ 4 سے 5 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بیما الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح، الف مدہ ہے، فضہ ضاد، دعاد حرف مستعلیہ ہے، مفخم موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس میں جلالت اللہ یا اللہم، اس کا ما قبل، اس سے پہلے والا حرف اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس میں جلالت کے لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو تجوید میں الف المدیہ الصغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بعدہم ضاد صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کریں گے۔ ہم میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے۔ جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف نہ با ہو نہ میم ہو تو پھر میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور اس قانون کا نام اظہار شفوی رکھتے ہیں۔ اعلی لام کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں، اور یہ پورا حرف جو ہے یہ الف المقصورہ کی مثال ہے۔ بعدین ضاد کے نیچے 2 زیر، یہ تنوین ہے، ضاد منون ہے، اور ان 2 زیر کو ادا کرتے وقت زبان سے ایک نون پرونونس ہوتا ہے، اس نون کے تلفظ کی وجہ سے جب کہتے ہیں کہ جب نون ساکن ہو یا نون تنوین کا ہو، اس کے بعد یرملون میں سے یا را میم لام واو نون ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن یا نون تنوین کو ان میں ملا دیتے ہیں، اس کو ادغام کا قانون کہتے ہیں۔ بعدین اب یہ جو ادغام کر رہے ہیں، اس ادغام کے دوران یہ جو ضاد کے نیچے تنوین ہے اس میں پڑھا جانے والا نون، اس کی تھوڑی سی آواز کی رمق باقی رہ جاتی ہے۔ جب پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملانے لگیں اور پچھلے حرف کی کوئی صفت باقی رہ جائے تو اس وقت اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، یہ الف مدہ جو ہے یہ محل مد تھا، مد کی جگہ تھی۔ اب یہ دیکھیے اس کے اوپر مد ہے، اور یہ انفقو میں جو الف لکھا ہوا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ سو الف کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر زبر زیر یا پیش نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ الف کے اوپر آ گئی زبر، یہ بن گیا حمزہ، یہ تھا سبب مد، یعنی مد آنے کی وجہ یہ تھی۔ اب یہاں بن گئی مد، تو یہ حمزہ اگلے کلمہ میں ہے، پچھلے میں نہیں ہے، تو دونوں کلمات کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا۔ تو جب مد فاصلے کی وجہ سے آئے تو اس کو مد منفصل کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کو 3 سے 4 الف کے برابر
بڑی مد کو 4 سے 5 اور اس کو 2 سے 3 یا 3 سے 4 لمبا کیا جاتا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا ہے. تا ثا جیم دال ذال را سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یہ حروف جو میں نے ابھی تلاوت کیے ہیں یہ حروف اخفا ہے. جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو تب نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں. اب یہ اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھنا اور ظاہر کر کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اگر اس کو ہم پڑھیں زبان کی نوک کو اوپر والے تالو میں لے جائیں اور آواز کو یوں یہاں اس جگہ سے پروناؤنس کریں، اس میں لے کر آئیں تو یہ نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھنا ہوگا. اور جب ہم اس کو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں ان ان ان، اب نون اور زبان جو ہے وہ اس کی نوک اوپر والے سامنے والے جو دانت ہیں ان کی جڑ میں لگتی ہے. اس صورتحال میں تالو سے لگتی ہے اور نون کو ظاہر پڑھتے ہوئے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. فاقو قاف صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے مفخم ادا ہوگا. نون ساکن ہے اس کے بعد یہ حمزہ ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جاتے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا. اس کو اظہار کا قانون کہتے ہیں. اموالہم میں میم ساکن کے بعد واو ہے، میم کو نہ با ہے نہ میم ہے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. فصالح صاد جو ہے موٹا کر کے پڑھا جائے گا صفت استعلاء کی وجہ سے. قاف صفت استعلاء کی وجہ سے مفخم ادا ہوگا. وا صفت استعلاء کی وجہ سے مفخم. اور تلل تا کے اوپر تنوین اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام، سو ادغام ہوا. ادغام تام ہے کیونکہ یہاں نون کی آواز لام سے ملاتے ہوئے نون ختم ہو گیا ہے. حافظات لیل، اب آواز ناک میں نہیں جا رہا. غیب میں یا ساکن اور ما قبل مفتوح یا لین ہے. ٹائم کافی سارا ہو گیا، اب باقی قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں آگے صرف تلاوت کر دیتا ہوں. وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ ترجمہ کی طرف. یہاں سے آپ لفظی ترجمہ یاد کر سکتے ہیں اور یہاں انشاءاللہ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اور کچھ گرامر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال، رجال رجل کی جمع ہے، الرجال مردوں کو. قوامون، اللہ رب ذوالجلال نے فضیلت عطا کی ہے علی النساء، عورتوں پر. نسوتن کی جمع، علی النساء، علی پر، نساء عورتوں پر. بما، اس چیز سے جو، فضل اللہ، جو اللہ کا فضل ہے، بعدہم علی بعد، ان میں سے بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے اموال میں سے. مرد عورتوں پر محافظ و منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے
ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر رکھی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنے اموال اپنی ازواج پر خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے ترجمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک عام ذہن جو تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید کی، اس کو عمومی طور پر جو جہاں کہیں تھوڑی سی تفسیر کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ترجمہ اس تفسیری ضرورت کو ساتھ ہی پورا کر دیتا ہے۔ اب دیگر جتنے مترجمین ہیں انہوں نے یہاں قوامون کا مطلب یہ کیا ہے، الرجال قوامون، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں کھٹکتا ہے آج کل کے اس جدید دور میں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مرد کو عورت پر درجہ اور فضیلت کس بنیاد پر دیا گیا ہے، جبکہ مرد بھی معاشرے میں فعال کردار ادا کرتا ہے اور خاتون بھی اسی معاشرے میں بہترین کردار ادا کر رہی ہے۔ دونوں زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں، دونوں بہترین انداز میں اپنے اپنے مقام پر منتظمین ہیں۔ اگر شوہر باہر سے کما کر لے آتا ہے تو گھر کی ساری ذمہ داری وہ خاتون نبھا رہی ہے، تو پھر مرد کے ساتھ جب خواتین شانہ بشانہ کھڑی ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھریلو معاملات میں، ان کے نجی معاملات میں، گویا گھر ایک سلطنت ہے اور اس سلطنت کو یہ دونوں بادشاہ چلا رہے ہیں۔ تو جب بادشاہ دو بن رہے ہیں تو پھر مردوں کو کس بنیاد پر فضیلت دی گئی؟ تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی اسی ترجمہ کے اندر ایسا موضوع اور متوازن لفظ لے کر آئے جس سے تفسیری ضرورت پوری ہو گئی۔ فرمایا مرد عورتوں پر محافظت و منتظم ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے۔ گو خاتون مرد کے شانہ بشانہ گھریلو معاملات میں اس کا ہاتھ بٹاتی ہے، مگر وہ گھر میں بھی رہتے ہوئے اگر محفوظ ہے تو وہ شوہر کی حفاظت کی وجہ سے ہے، وہ اپنے بھائی کی حفاظت کی وجہ سے ہے، وہ اپنے باپ کی حفاظت کی وجہ سے ہے، وہ ان کے بہترین انتظام محافظت کی وجہ سے اس کی زندگی پرسکون ہے۔ جب جس کی ذمہ داری بڑی ہو، جو بڑی ذمہ داری نبھا رہا ہو، تو وہ درجے اور شان میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی وجہ تھی کہ جس بنیادی ریزن پر مردوں کو خواتین پر فوقیت اور برتری عطا کی گئی۔ مرد عورتوں پر محافظ و منتظم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے اموال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، اب یہاں تک اب دیکھیے نا، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ جب ایک چیز کا تذکرہ کرتا تو اس کے مد مقابل دوسری چیز کو بھی وہیں پہ ڈسکس کرتے۔ یہ اسلوب قرآنیہ ہے، جہاں مومنوں کا ذکر ہوگا وہاں متصل بعد کافروں کا ذکر ہوگا، جہاں کافروں کا ذکر ہے وہاں متصل بعد مومنوں کا ذکر ہوگا، جہاں جنت ہے وہاں دوزخ۔ کیوں؟ اس لیے ڈاکٹر گیان چند نے، جو ہندو رائٹر ہیں، ڈاکٹر گیان چند جین، انہوں نے اپنی کتاب میں مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی پہچان اور ساخت اور ان کی خصوصیات کا اندازہ ان کی ضدوں سے لگایا جاتا ہے۔ پانی کی اہمیت کا اندازہ پیاسے شخص کو ہو سکتا ہے، کھانے کی اہمیت کا اندازہ کسی بھوکے شخص سے ہو سکتا ہے،
آنکھ کی بینائی کا اندازہ اور اس کی قدر و قیمت فقط اس شخص کو ہے جس کی آنکھ کی بینائی سلب ہو چکی ہو۔ دھوپ کی اہمیت چھاؤں سے پتہ چلتی ہے اور چھاؤں کی اہمیت دھوپ سے پتہ چلتی ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جو اپوزٹ ہوتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں۔ یہاں مردوں کا تذکرہ کرنے کے بعد متصل بات خواتین کی خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ فرمایا فالصالحات، نیک بیویاں وہ ہیں، قانتات، جو اطاعت شیار ہوں، جن کی زبان سے کبھی انکار نہ نکلے، وہ سراپا اطاعت ہوں، انکار نہیں کرتی، زبان درازیاں نہیں کرتی، حافظات، جو حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب، غیب کے وقت شوہروں کی عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں۔ کس کی؟ اپنی عزت کی، شوہر کے مال کی، اور شوہر کے ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن پر شوہر نے ان پر اعتماد کیا ہے، وہ فضائے اعتماد بحال رکھتی ہیں۔ میں اکثر کلاس میں کہا کرتا ہوں، شیشہ ہے نا، یہ کرچیاں ہو جائے، جتنا ماہر شخص ہو، دوبارہ جوڑ بھی لے تو نشان کرچی ختم نہیں ہوگا۔ دل ہے، ٹوٹ جائے تو کبھی دوبارہ جڑتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اعتماد ایک ایسا رشتہ ہے، جب یہ کھو جائے تو پھر اس کے بعد اس پر بھی توقع نہیں رکھی جاتی۔ خاتون اعتماد کے اس رشتے کو شوہروں کے عدم موجودگی میں بھی اسی طرح بحال رکھے، تو یہ اس کی نیک ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام سے قبل خاتون اچھی تھی یا بری تھی، سلوک ایک جیسا ہوتا تھا۔ یہ اسلام نے جو چھت پرووائڈ کی ہے، جو تحفظ خاتون کو عطا کیا ہے، جس طرح صنف نازک کا تحفظ اسلام نے کیا ہے، دنیا کے کسی بھی معاملے میں، دنیا کے کسی بھی قانون نے، دنیا کی کسی بھی معاشرے نے اتنی عزت، اتنی عظمت اور اتنا وقار اور قدر و منزلت خاتون کو نہیں عطا کیا جو اسلام نے عطا کیا ہے۔ پاکیزہ خاتون، نیک بخت خاتون، اللہ کی پسندیدہ خاتون، جو مطلوب الہی ہے، جو معاشرے کو لائق ہے، جو اسلامی معاشرے کی خاتون ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اطاعت شیار ہوتی ہے، شوہروں کی عدم موجودگی میں وہ اپنی عزت کی محافظت کرتی ہے اور شوہروں کے اموال کی محافظت ہے۔ جس چیز کی ڈیوٹی اس کے شوہر نے لگائی ہے، وہ اطاعت شیاری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کو نبھاتی ہے۔ اب چونکہ یہ بڑا ایک کہہ لیں کہ نفیس رشتہ ہے خاتون اور مرد کا، یہ ازدواجی رشتہ، یہ عائلی زندگی، اس کو جنت بنانے کے لیے اسلام بڑی واضح تعلیمات دیتا ہے۔ فرمایا واللاتی، اور جب کبھی لائیں، تخافون، خوف زدہ ہوں، نشوزہن، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو، تخافون، تم خوف محسوس کرو، نشوزہن، ان کی نافرمانی اور سرکشی پر، تو فاعظوہن، فاعظو، تم واعظ کرو، تم نصیحت کرو، تم سمجھاؤ، ان کو موٹیویٹ کرو، اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرو، ان کی مینٹلی اپروچ کو اپر لیول پر لے کر آؤ، اور ان کو جو ان کے مائنڈ میں کہیں بھی خلش ہے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ اس کے جتنے بھی معاملات ہیں فَإِذُوهُنَّ۔ اب دیکھیے پہلے شوہروں کو خطاب کیا گیا ہے
کہ تم ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کی مینٹلی اپروچ کو اپر لیول تک لے کر آؤ، ان کے مائنڈ میں پیدا ہونے والی کویسچننگ کی کلیئرٹی پیش کرو۔ اب اس کلیئرٹی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر 12 گھنٹے آفس میں کام کر کے آیا، وہ 7 گھنٹے یہاں بیٹھ کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی کہا کہ تب ہے جب عورت میں کوئی خامی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی کوتاہی ہے، جس کو مرد اپنے من میں ٹھیس سی محسوس کر رہا ہے، کہیں دل میں وہ تھوڑی سی خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ جب کہیں ایسا کریکٹر دیکھے گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایسے کریکٹر کے بعد پھر وہ کریکٹر کیا ہے کہ نافرمانی یا سرکشی، وہ اپنی ضد پر اٹی ہوئی ہے، وہ اپنے معاملات میں بے جا ضد کر رہی ہے، نافرمان ہے، اپنی عزت کی، شوہر کی عزت کی اور اس کے گھر کی محافظت نہیں کرتی، تو فَعِذُوهُنَّ، پھر تم اس کو واز کرو، اس کو نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کتنی عظیم اور لاریب کتاب ہے۔ دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سزا کسی کو جسمانی سزا دینا یہ نہیں ہے، اس سے دوری اختیار کرنا اور اسے اگنور کر دینا اور اس کو کی خاطر مدارت نہ کرنا ایک عقل مند کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جب آپ کسی کو اگنور کرتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے، تو وہ شخص آپ کے پاس رہنے کے باوجود بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور یہ تنہائی ایسی ہے کہ وہ مینٹلی طور پر بڑا ٹارچر ہوتا ہے، اس کو ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر بھی جب وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو اپنی خواب گاہوں سے، اپنے بستروں سے الگ کر دیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، ان کو چھوڑ دیجئے، فِي الْمَضَاجِعِ، خواب گاہوں سے علیحدہ کر دیجئے، مینز ان سے کسی حد تک ان کو اگنور کر دیجئے، ان سے رخ موڑیے۔ اب صنف نازک ہے اور رحم کا مادہ خاتون میں بنسبت مرد کے زیادہ ہوتا ہے، سو وہ اس اگنور کرنے کو، اس رخ کو پھیرنے کو، یہ سزا اس کے لیے اتنی بھی کافی ہے۔ اور پھر کبھی اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو اگلا حکم یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو اصلاح پذیر نہ ہونے کی وجہ سے تادیباً ہلکا سا مارو۔ اب اس کے لیے کتب فقہ میں اس وَاضْرِبُو کی تشریح کرتے ہوئے کتب فقہ میں یہ لیمٹ رکھ دی گئی کہ اتنا ہلکا سا مارنا ہے کہ اس کی باڈی پہ آپ کی دی جانے والی سزا کا کوئی نشان نہ اس پر موجود ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم پر ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ راستہ تلاش کرنے سے مطلب ان کو اگنور نہ کرو، ان کو اپنے بستروں سے، اپنی خوابگاہوں سے ان کو جدا نہ کرو، اور اگر آپ نے متبادل کوئی دوسرا نظام سوچ رکھا ہے تو اس سے باز آ جاؤ۔ پھر تم پر کوئی حق نہیں کہ تم ان کے درست ہو جانے کے بعد ان پر ظلم کرو یا ان کو بار بار تانا دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ تمہیں باہر صورت اس رشتے کو نبھانا ہے اور اسی رشتے کے ساتھ تمہیں ایسا حسن سلوک اختیار کرنا ہے جس سے وہ گھر پھر اسی طرح جنت کا نظارہ پیش کرنے لگ جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو، شقاق، مخالفت کا، بینہما،
اپنے دونوں کے درمیان، تو فبعثو، پس مقرر کر لو، حاکمن، ایک حاکم، من اہلہی، مرد کے خاندان سے، وحاکمن، اور ایک حاکم، من اہلہا، خاتون کی گھر کی طرف سے، اس کے خاندان کی طرف سے۔ اب یہ جو دو حاکمین مقرر کیے گئے ہیں، ان یریدا، کہ یہ دونوں منصف، اصلاحاً، ان دونوں کے مابین صلح کروائیں، یوفق اللہ بینہما، ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کروائیں، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خبردار ہے۔ اب اسلام ایسے معاشرے کو پسند کرتا ہے جس معاشرے میں ایون کہ میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی رنجش ہے تو اس کو ختم کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو مزید ہوا دی جائے اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر ان کا تماشا دیکھا جائے اور وہ ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں کہیں کسی ایک شخص کی طرف سے کوئی غلط فہمی ہوگی، کوئی پرابلم کریٹ ہوئی ہوگی، تو دونوں میں سے ایک شخص، ایک مرد کے خاندان سے ہو، ایک خاتون کے خاندان سے ہو، یہ دونوں حاکمین یہ مل کر بیٹھیں، مرد کو، اور پھر اس کے لیے بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایسی صورتحال میں مرد کو جا کر خاتون کی اچھائیاں بتائی جائیں، خاتون کے پاس جا کر مرد کی اچھائیاں بیان کی جائیں، تو یہ فطری بات ہے کہ انسان اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، پرکشش ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ ان دونوں کو میں ایک دوسرے کی کشش پیدا کی جائے تاکہ جہاں تک یہ معاملات ہوں ان کو ممکنہ حد تک کم کیا جا سکے اور ان دونوں کے درمیان صلح جو ہے وہ کروائی جا سکے۔